یہ وہ غار ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 راتیں گزاری اور حضرت ابو بکر کو اسی غار میں بچھو یا کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا۔ سانپ کا ذکر لوگوں صرف سیرت الانبیاء میں، باقی سب کتابوں میں اتنا لکھا ہے کہ کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے۔ تو یہ پہلی غار ہے، اس کا وہ سامنے ایک پہلا بڑا مدخل ہے، انٹرنس، وہ سب سے بڑا سائز ہے۔ ادھر اگر مکڑی جالا بھی بنائے تو اتنا بڑا سائز سے جالا نہیں بنتا۔ پلس یہ دوسرا انٹرنس ہے، اور سیرت میں ذکر ہے کہ مکڑی نے صرف ایک ہی طرف سے جالا بنایا تھا۔ تو جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے اس جگہ پہ، کوئی 10-12 لوگ تھے کم سے کم، ابو جہل، امیہ بن خلف، سراقہ بن جشم اور مختلف لوگ۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے ادھر سے آ کے بھی دیکھا ہوگا اور سامنے سے بھی۔ اگر ایک طرف سے غار بند تھی تو دوسری طرف سے تو کھلی ہوئی تھی، کیونکہ سیرت میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ 2 طرف غار بند تھی۔ یہاں سے نکل کے ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جب کفار اوپر آئے، شور کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وہاں سے نکل کے اس طرف آئے، اور یہاں پہ یہ دوسری غار ہے جس کا مدخل یعنی انٹرنس وہ بھی چھوٹا سائز ہے۔ یہ والی سیرت حلبیہ میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ کیا تھا، اور درخت چل کر غار کے سامنے آیا، اور اس نے اپنی شاخ کو پھیلا کے غار کے رستے کو بند کر دیا، اور اس درخت کی شاخوں پہ مکڑی نے آ کے، اسپائڈر نے ویب یا جالا بنایا۔ اب یہ رستہ اگر کوئی کھڑا بندہ دیکھ رہا ہو تو اس کو نظر نہیں آتا، جب تک وہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف جھک کے نہیں دیکھے گا اس سائڈ پہ کون لوگ ہیں، سیدھے ہاتھ پہ۔ تو یہ غار ہو سکتا ہے کہ جب کفار آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چھپے تھے۔ اس کا ایک یہی رستہ ہے، وہ جو پیچھے چھوٹا رستہ ہے وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا، پیچھے کھائی ہے، اور دوسرا رستہ اس غار کا یہ، یہاں پہ اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ ادھر سے دیکھ کے واپس ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آگے اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا، جب تک نیچے اتر کے اندر تک کوئی نہیں جائے گا وہ جگہ۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں صرف ایک ہی غار کا ذکر ہے، پر یہاں 2 غار ہیں، اور جو غار کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اس غار کو کیسے چھپایا گیا تھا، کس طرح درخت نے آ کے اپنی شاخیں پھیلائیں، اور کس طرح مکڑی نے جالا بنایا، کبوتر نے کس طرح ادھر اپنا گھونسلہ نیس بنا کے اس میں انڈے رکھے، تو وہ اس کا ہی زیادہ نظر آتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ شخص اپنے کمر پہ کارپٹ اٹھا کے جا رہا ہے، اور وہ اوپر تک جانا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمر پہ اٹھا کر اوپر تک لے کے گئے تھے۔ پاؤں کے نشان اس طرح ٹریس ہوتے تھے کہ یہ نشان ابھی آگے کہاں کہاں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پہ کر کے غار کے اوپر تک آئے تھے تاکہ ایک شخص کے پاؤں کے نشان ہوں۔ لیکن اس کے باوجود سراقہ بن جشم پاؤں کے نشان کو ٹریس کرتے کرتے اس غار کے اوپر تک چلا گیا، اور غار کے باہر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان ملے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ وہی نشان ہے جو مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے باہر موجود ہیں، یہ ویسے ہی پاؤں کے نشان ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وجہ سے ان کے پاؤں کے نشان ملتے جلتے تھے۔
ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے دوپہر کے وقت. اور وہ ایسا وقت تھا کہ زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ سبز رنگ کی چادر اوڑھ کے نکلے تھے. یعنی انہوں نے اس طرح اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا کہ ان کے سر اور چہرے کی جو تھوڑی ہوتی ہے چن وہ وہاں تک کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا تاکہ کسی کو فیس نظر نہ آئے یا گرمی کی وجہ سے اس طرح. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے وقت ہمارے گھر پہ تشریف لائے، جبکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کچھ دنوں سے ہر روز تشریف لاتے تھے، صبح کے وقت اور شام کے وقت. اور زوال کے وقت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا کہ وہ اس ٹائم پہ تشریف لائیں. تو جب وہ زوال کے وقت تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرور کوئی اہم کام ہوگا یا کوئی ضروری بات ہوگی، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ادھر سے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکال دو. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سوائے آپ کے گھر والوں کے اور کوئی موجود نہیں ہے. یعنی حضرت اسماء، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر، ان کی وائف اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے. تو یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت ملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے. تو یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خوشی سے رونا شروع ہوئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رویا کرتا ہے. اور اس طرح سیرت حلبیہ میں ذکر ہے کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ اکثر ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جو کسی غم کے وجہ سے آنسو نکلتے ہیں وہ ہمیشہ گرم ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے آئے تھے. اور رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تہجد کے ٹائم سے پہلے یا اس طرح کچھ ٹائم تھا، اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا تھا، تب حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر سے نکل کر غار ثور کی طرف آئے. جو سیدھا رستہ تھا دروازہ، اس کے بجائے پیچھے سے ایک کھڑکی تھی ان کے گھر سے، وہاں سے باہر نکل کر غار ثور کی طرف نکلے. اور جب وہاں سے کھڑکی سے نکل رہے تھے تو ابو جہل کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ایسا تھا کہ وہ ان کو دیکھ نہیں سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں پہ چلنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے. اور وہ پنجوں پہ چلنے کی وجہ یہ تھی کہ 2 پاؤں کے نشان نہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ٹریس نہ کر سکے کفار مکہ. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کمر پہ رکھ کر اوپر تک غار ثور تک لے کے آئے. اس طرح جب غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ادھر ہی رکیں، میں پہلے غار کو صاف کر لوں. اور جب اندر گئے تو غار کے اندر اپنے ہاتھوں کو مارنا شروع کیا اس کے زمین پہ ادھر ادھر کے، تاکہ کوئی سوراخ نظر آئے. تو اپنے کرتے سے وہ حصہ کاٹ کے کپڑا اس سوراخوں میں رکھا. پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں ایڑی کو وہاں رکھا اور خود غار کے اندر بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ غار میں آ جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آئے اور سونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ران پہ سر رکھا اور سو گئے. سیرت حلبیہ میں صرف ذکر ہے کہ ایک سانپ تھا جس نے حضرت ابوبکر کو ڈسا، اور باقی جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں سب جگہ یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غار میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، تب صرف زہریلے کیڑے نے حضرت ابوبکر کو کاٹا تھا، جس کے وجہ سے حضرت ابوبکر اپنا پیر تو نہیں ہلایا، لیکن جب ان کو تکلیف ہوئی تو وہ آنسو ان کے آنکھ سے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. انہوں نے پھر جب وجہ پوچھی کہ کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں پہ لگایا، اور بعد میں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن کے بعد سے کبھی اس پاؤں میں تکلیف یا کمزوری محسوس نہیں ہوئی. اس طرح جب کفار
یہاں سے اوپر آ رہے تھے تو ان کے شور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ چکا تھا. تو ایک سیرت حلبیہ میں ہی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا تھا اور درخت چل کر غار کے سامنے آ گیا تھا اور اس اپنی شاخوں کو اس غار کے جو دروازہ تھا یا جو مدخل تھا اس کے سامنے جھکا دی تھی شاخیں تاکہ راستہ بند ہو. اور ان درخت کی شاخوں کے اوپر عنکبوت اسپائڈر نے آ کے جالا بنا دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے تھے. یہ چیزیں دیکھ کے جب امیہ بن خلف، ابو جہل اور اس کے ساتھ سراقہ بن جشم اور مختلف لوگ آئے ادھر، تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ اگر کوئی اس غار کے اندر جاتا تو یہ جالا جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، جبکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، یعنی 40 سال پرانا اس طرح. لیکن ابو جہل نے کہا تھا کہ ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو ہے وہ ادھر ہی کہیں ہمارے قریب ہے، لیکن اس نے کوئی ایسا جادو کیا ہوا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ ابو جہل کے الفاظ تھے. اس طرح سراقہ بن جشم ماہر تھا فٹ پرنٹس ٹریس کرنے میں، تو وہ نشانوں کو دیکھتے ہوئے ادھر اوپر آ گیا تھا ان کو لے کے. لیکن غار کے پاس جب اس نے پاؤں کے نشان دیکھے تو اس نے فرمایا کہ یہ وہی نشان ہے جو خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم پہ موجود ہیں، یہ اسی طرح کے ملتے جلتے نشان ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے ان دونوں کے پاؤں کے نشان ملتے جلتے ہیں. ایک غار یہ والی ہے، اس میں اتنا تو کنفرم ہے کہ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غار میں گزاری ہیں، جو بڑا غار جس پہ غار ثور لکھا ہوا ہے. لیکن ایک دوسری غار ہے جو ادھر سے اس کے پیچھے راستہ جاتا ہے اور پیچھے چھوٹی غار ہے، اس کا اندر جانے کا راستہ بھی تنگ ہے. اور جو سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے کہ اس غار کے باہر جب کافر آ کے کھڑا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کے نیچے جھک کے دیکھ لیتا تو ہم اسے نظر آ جاتے. لیکن اس غار میں باہر کھڑے بھی ہوں تو وہ اندر کا سارا کلیئر نظر آتا ہے، اور اس میں ایک راستہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دوسرا راستہ بھی ہے. تو اگر ایک راستے پہ عنکبوت یا اسپائڈر نے جالا بنا بھی لیا تھا تو پیچھے سے راستہ اوپن تھا اور کفار اس پورے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اس غار کے بجائے جو پیچھے چھوٹی ایک اور غار ہے، جب کفار اوپر آئے تھے تو پاسبل ہے واللہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس چھوٹی پیچھے غار میں چلے گئے تھے جس کے اوپر جالا بنایا گیا اور درخت نے آ کے اس کو چھپا دیا تھا انٹرنس کو، اور کبوتروں نے انڈے دیے تھے. لیکن ہو سکتا ہے یہی غار ہو یا پیچھے والی ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سیرت کی سب کتابوں میں صرف ایک ہی غار کا ذکر ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اوپر 2 غار تھیں اور پہلے غار کسی اور میں رکے اور اس کے بعد کسی اور میں. اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کی طرف آ رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی 2 اونٹ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اس سفر کے لیے، ہجرت کے لیے. ان کو اسپیشل کھانا پینا کھلانا، ان کے دیکھ بھال کرنی تاکہ سفر میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو جب سفر شروع ہونے لگا گھر سے ادھر غار کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر میں یہ اونٹنی ہدیہ طور پہ نہیں لوں گا، یا جو بھی ہے اس کی قیمت ادا کروں گا. تو حضرت ابو بکر کو ہوا کہ یعنی کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز جو آپ میرے سے نہیں لے رہے. تو حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کا جو سفر ہے وہ میں اپنے ہی مال سے اونٹنی خرید کے اسی پہ سفر کروں. تو تقریباً 800 درہم کی 2 اونٹنیاں تھیں، جن میں سے 400 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حضرت ابو بکر کو پے کیے اونٹنی قصوہ کے لیے. اور وہ دونوں اونٹنی عبداللہ بن اریکت کے حوالے کر دی تھیں کہ تاکہ وہ پہلی ربیع الاول کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ادھر سے تھے اوپر اور واپس یہ اسفل مکہ ادھر سے نیچے اترے تھے، تو ادھر لا کے جب وہ اونٹنی کھڑی ہوئی رات کے وقت فجر سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹنیوں کے بن بنانے کی آوازیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور یہاں سے سفر شروع ہوا طریق الہجرہ کا مدینہ کی طرف. اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
اپنے مال میں سے 40,000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کیے تھے ہجرت سے پہلے تک، یعنی مکہ کے جو 13 سال گزرے اس میں اپنے مال میں سے 40,000 درہم خرچ کیے، اور صرف 5,000 درہم ان کے پاس رہ گئے تھے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیے تھے کہ ہجرت کرنے کے سے پہلے رات کو یہیں پہ انہوں نے لا کے ان کو 5,000 درہم دیے تھے۔ تو جب وہ پیسے دے رہے تھے تو ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور غصہ ہو رہے تھے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے جھوٹ ان سے بولا تاکہ وہ غصہ نہ ہو یا اس طرح، کیونکہ ان کو اس ٹائم نابینا تھے، نظر ان کو بہت کام آتا تھا، تو انہوں نے جو صندوق تھا اس کے اندر کچھ پتھر بھر دیے اور اوپر چادر ڈال دی، اور ان کے ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا کہ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کچھ مال چھوڑا ہے، جبکہ اصل میں حضرت ابو بکر نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہمارے گھر ہمارے لیے صرف برکت اور وہ چیز چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ تاکہ وہ ابو قحافہ بوڑھے شخص تھے تو وہ اس غم میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے اور ان بچوں کا کیا ہوگا اور فلاں چیزیں، تو انہوں نے حضرت اسماء نے یہ ان کو شو کیا کہ پیسے پڑے ہوئے، حالانکہ 5,000 درہم باقی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے لیے اپنے ساتھ لے کے نکل گئے تھے۔ اس طرح سیرت الحلبیہ کی کتاب میں ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر سے نکلنے کے لیے غار کی طرف آ رہے تھے تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر کو 2-3 دفعہ بھیجا کہ جا کے صہیب الرومی رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع دیں کہ ہم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرا شخص ہوں گا جو ہجرت کے سفر میں نکلوں گا، لیکن جب حضرت ابو بکر ان کے طرف جاتے گھر پہ تو وہ نماز میں مشغول رہتے اور حضرت ابو بکر وہاں سے واپس آ جاتے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کی نماز میں دخل نہیں دیا کہ نماز خراب نہ ہو یا ٹوٹے نہیں، تو وہ واپس آ گئے اور ٹائم اتنا شارٹ تھا کہ پھر ان لوگوں کو دونوں کو ہی نکل کے ادھر آنا پڑا۔ تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کو اس چیز کی تفتیش ہوئی کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ کیوں نہیں آ پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا واہ صہیب واہ یا صہیب، اور ہوا یہ تھا کہ بعد میں جب مدینہ قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پہنچ گئے تو صہیب الرومی بھی پیچھے وہاں پہنچے، لیکن سفر انہوں نے پیدل کیا، ان کے پاس جتنا مال تھا وہ سب مکہ والوں نے ان سے یہاں پہ چھین لیا تھا، یہ کہہ کر کہ صہیب تم جب روم سے آئے تھے تو تم بالکل غریب شخص تھے، اور یہاں کہ تم نے مکہ میں آ کے یہ سارا مال کمایا ہے تو یہ اس کا حق ہمارے اوپر ہے، تمہارا نہیں بنتا یہ مال۔ تو صہیب الرومی نے کہا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو یہ مال لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو، تو انہوں نے اپنا جتنا بھی مال تھا وہ سب کفار مکہ قریش کو دے دیا اور اکیلے پیدل نکل گئے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے۔ اور جب قباء کے مقام پہ پہنچے تو پیدل چلنے کی وجہ سے ان کی آنکھ اتنی درد ہو رہی تھی کہ اس سے آنسو نکل رہے تھے آنکھ سے، تو وہ جب آ کے بیٹھے تو کچھ صحابہ کے سامنے کھجور موجود تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر موجود تھے دسترخوان پہ، تو صحابہ کھجور کھا رہے تھے، اتنے میں کسی ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ صہیب کو دیکھیں، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے اور یہ کتنے مزے سے کھجوریں کھا رہا ہے۔ یا تو حضرت صہیب الرومی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جو آنکھ اچھی ہے، یعنی دوسری آنکھ جس سے آنسو نہیں نکل رہا۔ تو یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا ہنسنے شروع ہوئے، اور پھر صہیب الرومی نے حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اکیلے ہجرت کر کے لے آئے اور میرا خیال نہیں کیا، مجھے نہیں اپنے ساتھ لے کے آئے۔ تو یہ قباء میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو جندب بن جنادب رضی اللہ عنہ تھے جو بیمار تھے اس وقت، جب ان کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ، تو مجھے بھی نکلو ہجرت کے لیے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلو۔ تو وہ بیماری کی ہی حالت چارپائی پہ تھے اور اپنے بیٹوں سے مجھے اسی طرح لے کے مکہ سے نکلے، اور جون کے بعد کے قریب اس سے پہلے وہاں پہ وفات ہو گئی اور انہیں وہیں کیا۔ تو ان کے نام بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کے لیے نکلتا ہے اور رستے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا ثواب اللہ کے لیے طرف ہو جاتا ہے، اور اللہ بے شک سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تو وہ جندب بن جنادب رضی اللہ عنہ کی قبر بھی مکہ میں حجون کے علاقے میں آگے جا کے شیبۃ الحروب قبرستان ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 3 رات 3 دن رکنے کے بعد اسفل مکہ سے ہوتے ہوئے پھر آگے ہجرت کے لیے مدینہ کے راستے سے گزرے۔ وہ پھر سارا طریق الہجرہ کا راستے کے بارے میں ذکر ہے کہ صخرہ طویل پہ رکے، پھر اس کے بعد غدیر اشتاد پہ پوریدہ اسلامی 80 گھرانے یا 70 گھرانے والوں کے ساتھ ملے، انہوں نے اسلام قبول کیا، عشاء کی نماز وہاں پڑھی۔ پھر ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ آتا ہے وادی قدید میں، پھر سراقہ بن مالک، پھر وادی کلیہ، ثنیہ کتوبہ، رئی کوثر، وادی خرار، پھر وادی احیا، اس طرح نکل کے پھر آگے ثنیہ مرار، پھر اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئی متوع، حرہ، افئی، جبل اکھا، وادی لکف، اس طرح پوری وادیوں کا ذکر سیرت کی شام، طبقات ابن سعد ان میں موجود ہے، اور ان کے آثار ابھی بھی باقی ہیں، یہاں تک کہ قبا تک پہنچ گئے تھے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے، اور 500 سے زائد انصار صحابی بیر ازق کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملنا شروع ہو رہے تھے۔ اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں لیکن رک کے جائیں، 20 منٹ لگیں گے، 30 منٹ لگ جائیں۔ ہاں یہ اوپر سارا ہے جگہ، بیٹھنے کی جگہ ہے، اوپر دکان ہے، پانی وغیرہ پیئیں، جوس پیئیں۔ گھر سے غار تک کا سفر